السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ٹاک آف آئینہ سے دیکھیے، ہم ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور سب سے پہلے ان میں آتے ہیں ہمارے رشتہ دار. اللہ کو منا لیں گے، رشتہ داروں کو منانا مشکل ہے. استغفر اللہ، ہماری ہر چیز میں اللہ سب سے پہلے آنا چاہیے. اسلام میں رشتہ داروں کو یا دوسری مخلوق خدا کو خوش کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کے حقوق ادا کرنے کو کہا گیا ہے، اور وہ حقوق جو اللہ نے آپ کے اوپر لاگو کر دیے ہیں، جو آپ کے اوپر فرض بنا دیے ہیں. لیکن اگر ایک طرف رشتہ دار ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ دار ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم سب چیز پہ بھاری ہے، اسلام سب چیز پہ بھاری ہے، کلچر بھاری نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، چاہے ہماری شادی ہو، چاہے موت ہو، چاہے کوئی اور خانگی ضروریات ہو، ہم ہمیشہ اپنے انسانوں کو، اپنے ہی جیسے انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جیسے وہ نعوذ باللہ زمینی خدا ہے. چچا پھپھی ناراض نہ ہو جائیں لیکن بھلے کوئی بدعت ہو جائے، چچا پھپھی ناراض نہ ہو جائیں لیکن بھلے کچھ غلط کام ہو جائے، ٹھیک ہے نا. جھوٹ بول دیتے ہیں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ان کی مشکل سے، ان کے تانوں سے، تشنوں سے بچ سکیں، یہ سوچے بغیر کہ جھوٹ تو اللہ نے حرام کر دیا، تو آپ نے تو ان کو سیدھے سیدھے شریک بنا دیا اللہ کا، نعوذ باللہ. آپ نے اللہ کے برابر لا کے ان کو کھڑا کر دیا کہ اللہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہا ہے مگر. یہ تو جو مگر ہوتا ہے نا، یہ سب شیطان ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو بہکا رہا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ جھوٹ مت بولو، ٹھیک ہے، جھوٹ حرام ہے، تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو مگر ہے نا، ہاں پتہ ہے کہ جھوٹ حرام ہے مگر وہ بھی تو ناراض ہو جاتے نا. اور یہ ایک بہت بےہودہ چیز جو ہمارے ہاں خاص طور پہ کہی جاتی ہے، بارہا برملا کہی جاتی ہے، مصلحت کا جھوٹ حلال ہے. کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن میں لکھا ہے. کسی صحابی کے کسی بھی کلمے سے، کسی بھی طور طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مصلحت کا جھوٹ حلال ہے؟ نہیں، یہ ہمارے دماغ کی اختراع ہے، اور ہمارے جو کلچر میں جھوٹ کی جو ایک پھیلی ہوئی ایک روایت ہے نا، اس کی اختراع ہے یہ. اور ہم جو اتنے سال یہ جو ہندو کلچر میں گزار کے آئے ہیں نا، تو اس میں ہر چیز جائز ہو گئی ہمارے لیے. بیٹی کو جھوٹ بول کے بیاہ دو، جہیز کو عام کر دو، جہیز کو فرض بنا دو، جبکہ جہیز ہے ہی نہیں اسلام میں، ٹھیک ہے. اللہ خوش بھلے نہ ہو نعوذ باللہ، لیکن انسان بس خوش ہونے چاہیے، بیٹی کے گھر والے خوش ہو جائیں، کیونکہ جہیز دینے سے بیٹی کی وقت بڑھ جائے گی. ارے جب ہے ہی نہیں تو کیوں کر رہے ہو؟ لیکن کوئی نہیں کرے گا، لیں گے بھی جہیز ضرور اور دیں گے بھی جہیز ضرور، ٹھیک ہے نا. اس لیے نہیں دیں گے کہ بیٹی ذرا خوش ہو جائے، سکون میں ہو جائے، اس لیے دیں گے کہ سسرال والوں پہ روب جما رہے، ٹھیک ہے نا. پھر مہر پہ لڑیں گے. جب مہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک تحفہ ہے شوہر کی طرف سے، بیوی کو پہلا تحفہ ہے، تو آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں بنتا ماں باپ کی حیثیت سے، بھائی بہن کی حیثیت سے، کہ اس کو پریشرائز کریں کہ بیٹا اتنا مہر مانگ لینا، یا شوہر کو یا اس کے گھر والوں کو پریشان کریں کہ ہم تو اتنے مہر پہ اپنی لڑکی دیں گے. بھائی بیچ تھوڑی رہے ہیں آپ اپنی لڑکی، وہ اس کا پہلا تحفہ ہے، اپنی حیثیت اور اس کے حساب سے وہ جتنا دینا چاہے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہے، اس کا پہلا تحفہ ہے اس کو، ٹھیک ہے. کوئی بیٹی خرید نہیں رہا وہ آپ سے ان پیسوں میں، اور وہ آپ کی بیٹی کے طلاق پروٹیکشن یا پوری زندگی کی بہترین زندگی کی ضمانت بھی نہیں ہے. وہ مہر کب تک چلائے گی آپ کی لڑکی؟ ایون طلاق لے کے 2 کروڑ کا بھی مہر اس کو مل جائے، کیا کرے گی؟ 2 کروڑ میں پوری زندگی گزارے گی؟ وہ نہیں گزارے گی نا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے احکام کو اور اسلام کو ہر رشتہ داری اور ہر چیز سے بالاتر رکھیے. ہمارا اللہ، ہمارا رب العزت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، ٹھیک ہے. ان کی خدمت کرو، ان کی سروس کرو، ان کو اوبے کرو. لیکن اگر وہی والدین تم کو دین کے خلاف چلنے کو کہیں تو ماننا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. شوہر کی اطاعت بھی فرض ہے، اس کو مانو، اس کی بات سنو سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک لیول اس کو اب دیا ہے تمہارے اوپر، کیونکہ اسے ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں، کیونکہ وہ گھر کا پرائم منسٹر ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے اس کے پریولیج بھی زیادہ ہے، اس کا اسٹیٹس بھی بڑھا دیا اللہ نے، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری اتنی زیادہ ہے. لیکن اگر وہی شوہر تمہیں اللہ کے دین کے خلاف چلنے پہ کہے تو نہیں مانو تم، ٹھیک ہے. وہ تم سے کہے کہ میں سود لیتا ہوں تو مجھے روکو نہیں، تو تم نے اس کے خلاف بولنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ صحیح چل رہا ہے تو آپ نے اس کو اوبے کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہیں نہیں جی میں تو فیمنسٹ ہوں، میرے گھر میں تو بڑی دبنگ عورتیں ہیں اور میں تو کسی کی بات نہیں مانتی، ٹھیک ہے، تو تم کون ہوتے ہو مجھے اپنی بات منوانے والے؟ یہ آپ کی خرافات دماغ میں ہے جو شیطان پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر بہن بھائیوں کی بات ہو تو بہن بھائیوں کا ذمہ آپ کے اوپر نہیں ہے. صلہ رحمی کرنا اچھی بات ہے، ان کے ساتھ اچھی طرح جب ان کو ضرورت ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ بھی آپ کی طرف سے جائز ہے اگر انہیں ضرورت ہو تو. لیکن بہن بھائیوں کو خدا بنا لینا، نعوذ باللہ، اس کی وجہ سے اپنے شوہر سے لڑنا یا اپنی بیوی سے لڑنا، یہ خرافات کلچر ہے اور ہندو مکس کلچر کی خرافات ہے، ٹھیک ہے. یہ کہیں سے بھی آپ جو کلچر لے کر آ رہے ہیں اسلام نہیں ہے. بہن بھائیوں کا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن وہ قرابت داروں میں آتے ہیں جن کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں. اگر ان کو ضرورت ہو تو ان کی ضرورت پورے فرض نہیں ہے.
فرض کیا ہے آپ کے اوپر؟ آپ کے والدین کا فرض ہے، آپ کے شوہر کا فرض ہے، یا اپنی بیوی کا فرض ہے، یا آپ کے اپنے جو بچے، آپ کے پیدا کردہ بچے آپ نے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پہ، ذمہ داری کے طور پہ دیے، ان کا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھ لیے، اسلام کو آگے رکھیے، رشتہ داروں کو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد ادا کرنے کو کہا ہے، لیکن اس سے پہلے حقوق اللہ کو یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اس میسج کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اللہ کرے کہ کسی بھی کے بھی کام آئے، اور سب سے پہلے میرے کام آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔